فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، پوری مکمل آیت بھی نہیں، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہی آج کی خطاب کا عنوان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز سوائے انسان اور جنات کے تمام چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ آسمان، زمین، پیڑ پودے، شجر حجر، جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر والشجر یسجدان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سارے درخت، پیڑ پودے، ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہیں، اللہ کی شان ربوبیت کا اعلان کر رہی ہیں۔ ہر چیز، جتنے بھی ہری پیڑ پودے شجر حجر ہیں، سب اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، سمندر کی مچھلیاں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اور جتنے بھی جاندار ہیں سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، سوائے جن و انسان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو اتنا وسیع بنایا کہ اگر انسان اپنے ذہن کا 0.05% اگر انسان اپنے ذہن کا استعمال کر لے تو وہ اس کائنات پہ وہ قابض ہو سکتا ہے، وہ اس کائنات پہ قبضہ کر سکتا ہے، اس کی سلطنت ہوگی، اس کی بادشاہت ہوگی، لوگ اس کے غلام بنے ہوں گے، ساری دنیا میں اس کا چرچا ہوگا اگر اپنے ذہن کا انسان استعمال کر لے۔ مگر ہم گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، دنیا کی دنیاوی چیزوں میں ہم مشغول رہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آج آپ دیکھ لیں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہہ لیں آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء آئے، جو بڑے بڑے انبیاء آئے جن کا نام قرآن کریم میں ہے، ان تمام انبیاءوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ لوگ روزانہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی موسیٰ کلیم اللہ تھے، کوئی عیسیٰ روح اللہ تھے، کوئی آدم شفیع اللہ تھے، کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کوئی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان انبیاؤں نے اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی شان کو بیان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا۔ جہاں بھی وہ گئے دین کی دعوت دیے، قرآن کی دعوت دیے، حدیث کی دعوت دیے، سنت کی دعوت دیے، اور پوری زندگی کو سنت کے مطابق گزارا، اللہ کی رضا کے مطابق گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے زندگی گزارنے کو کہا تھا انہوں نے زندگی گزارا، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، اپنی امت کو یاد کیا اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام میں رہتے، اور اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی امت کے لیے دعا کرتے۔ تو سارے انبیاء کا یہی معمول تھا۔ جب انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے روپوش ہو گئے، جب رسول اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ وفات پا گئے، جب رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کے بعد سے جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار صحابی کو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے مگر سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر کا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ مل جائیں، سارے صحابہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ تقریباً یا اس سے بھی زیادہ جو صحابہ تھے وہ تمام صحابہ مل جائیں تو بھی وہ حضرت ابو بکر کے مقام کو نہیں پا سکتے. اتنا بڑا مقام حضرت ابو بکر کا ہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عثمان غنی ہے، پھر اس کے بعد حضرت علی ہیں. شیر خدا کا مقام ملا. تو یہ کیسے ملا؟ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزار دیا تھا. انہوں نے اپنی زندگی کو دنیاوی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزار لیا. اسی وجہ سے جو ہے وہ اتنے مقبول ہو گئے. اور اس طرح سے پھر ائمہ کا دور آیا. صحابہ کے بعد تابعین آئے، تبع تابعین آئے، ہے نا. اسی درمیان میں ائمہ آئے. ائماؤں نے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام حنبل ہیں، اور اس طرح سے جو ہے امام مالک ہے. تو اس طرح سے 4 امام آئے. اس طرح سے سب نے اپنے اپنے طرز پہ، اپنے مذاہب پہ جو ہے وہ اپنی امت کو اپنی طرف کھینچا، اور علم کے ذریعہ، عمل کے ذریعہ، تبلیغ کے ذریعہ اسلام کی تبلیغ کی. اور اس طرح سے ہے شریعت میں اور جو ہے شریعت کو اور مضبوط بنایا. اور اس طرح سے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان تمام لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا، پوری زندگی علم، تعلیم اور عبادت میں گزارا. حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ تعالی علیہ جب داڑھی بناتے تو جو ہے اپنے نائی سے کہتے کہ تم داڑھی بناتے رہو، اور وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے. وہ ہر دم اللہ کے ذکر مشغول رہتے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو لمحہ ہمارا اللہ کے ذکر سے غافل رہا وہ لمحہ بیکار ہے، اور جس لمحے ہم نے اللہ کے ذکر کو کر لیا وہی لمحہ کارآمد ہے، اور وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور وہی زندگی ہماری قبر کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے. قبر کے بعد حشر کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک رات ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. تو اس جو آنے والا جو مستقبل ہے اس کے لیے کون سی چیز کام آئے گی؟ وہی ولا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے ہی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی ہمارے دل کو، انسانی جو دل ہے اس کو سکون پہنچاتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اور اس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرتے، رات بھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، اور رات بھر وہ عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے. اور ایک بار کا واقعہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ ایک شخص کا چراغ چھوٹ گیا. ایک شخص کا وہاں پہ چراغ چھوٹ گیا تھا، اور اس چراغ کو جب وہ شخص کئی گھنٹے کے بعد جب وہ لینے جاتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے ہیں اے باری تعالیٰ، اس دنیا کا سب سے گناہگار شخص تیری بارگاہ میں موجود ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی ائمہ تھے، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین اور ائمہ، ان سب نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے ذکر میں وقف کر دیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جس لمحے ہم نے اللہ کا ذکر کیا وہی لمحہ ہم نے زندگی کو اور آنے والے زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہم کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جنگل میں موجود تھے. تو جنگل میں جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میں صرف اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یعنی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا، ان کو ایسا لگا، ان کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں بہت خوش نصیب انسان ہوں، میں
خود کو فخر محسوس ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے ندا آتی ہے، اے موسیٰ، اس زمین پر جہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اس مقام پہ تو آسا مار، اپنی چھڑی مار. موسیٰ علیہ السلام جب اس زمین پہ آسا مارتے ہیں تو وہ زمین پھٹ جاتی ہے اور زمین سے پانی نکل جاتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ غیب سے آواز دیتا ہے، اے موسیٰ، پھر اس پانی پہ اپنا آسا مار. تو موسیٰ علیہ السلام اس پانی پہ اپنا عصا مارتے ہیں تو وہ پانی پھٹ کر ایک بڑا پتھر نمودار ہوتا ہے، اور اس میں پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، اس پتھر پہ عصا مار. موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پہ اپنا عصا مارتے ہیں تو وہ پتھر پھٹ جاتا ہے، ایک ہاتھی نما بڑا جانور پیدا ہوتا ہے، اور جانور وہ کہتا ہے، اور وہ جانور اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوتا ہے، اپنے الفاظ میں وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے جانور، تو کب سے اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے؟ تو کب سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ تو وہ جانور کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں 400 سال سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور اللہ کا ذکر اس لیے میں روکتا نہیں کہ کہیں میری موت نہ ہو جائے، کہیں میری وفات نہ ہو جائے، کہیں میری روح قبض کر نہ لی جائے. تو اسی وجہ سے میں خاموش نہیں ہوتا اور لگاتار ذکر کرتا رہتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تلقین کیا، اللہ نے یہ بتایا کہ اے موسیٰ، دیکھو زمین پہ رہنے والے بھی لوگ میرا ذکر کر رہے ہیں، اور زمین کے اندر لوگ اور جانودار ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، آسمان میں بھی جو اللہ کی مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. تمام چیزیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اور اللہ کی شان ربوبیت کا اعلان کر رہی ہیں، اور اللہ رب العزت کی شان کو وہ بیان کر رہی ہیں، اللہ کر رہی ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ جتنے بھی ہرے پتے ہوتے ہیں، جتنے بھی ہرے پتیاں ہوتی ہیں، درختی پتیاں ہوتی ہیں اور پودے ہوتے ہیں، سارے کے سارے پتے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کی مکھی سے پوچھتے ہیں، اس سے شہد کی مکھی سے پوچھتے ہیں، اے شہد کی مکھی، تو شہد کیسے بناتی ہے؟ شہد کی مکھی کہتی ہے، یا رسول اللہ، میں باغوں کے پھولوں کے رسوں کو چوس کر اپنے گھونسلے میں جمع کرتی ہوں تو شہد بن جاتا ہے. شہد کی مکھی کہتی ہے، یا رسول اللہ، میں باغوں کے پھولوں کے رسوں کو چوس کر اپنے گھونسلے میں جمع کرتی ہوں تو شہد بن جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے شہد کی مکھی، باغ میں مختلف قسم کے پھول ہیں، کسی پھول کا ذائقہ نمکین ہے، کسی پھول کا ذائقہ تلخ ہے، کسی پھول کا ذائقہ تیتا وہ تیکھا وہ پھیکا ہے، لیکن جب یہ گھونسلے میں جمع ہوتا ہے تو دنیا کی سب سے میٹھی شے بن جاتی ہے، دنیا کی سب سے میٹھی غذا بن جاتی ہے، شہد بن جاتا ہے. معاملہ کیا ہے؟ تو شہد کی مکھی کہتی ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے، خالق کائنات نے مجھ پر یہ کام عائد کر دیا ہے، ہمیں یہ کام دے دیا ہے کہ اے شہد کی مکھی، جب تو باغوں کے پھولوں کے رسوں کو چوس کر اپنے گھونسلے میں جانا تو آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے جانا. تو یا رسول اللہ، آپ پر درود پڑھتی ہوں، یہ صفائی کون دے رہا ہے؟ شہد کی مکھی اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ کام عائد کر دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ کام دے دیا ہے کہ اے شہد کی مکھی، جب تو باغوں کے پھولوں کے رسوں کو چوس کر اپنے گھونسلے میں جانا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہوئے جانا. تو یا رسول اللہ، آپ پر درود پڑھنے کی برکت سے یہ پھولوں کا ذائقہ جو نمکین و تیتا و تیکھا و پھیکا تھا، یہ سب مل کر دنیا کی سب سے میٹھی شے بن گیا، شہد بن گیا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، ہر چیز ہمیں پتہ نہیں ہے مگر قرآن شاہد ہے، قرآن گواہ ہے. الشمس والقمر والشجر یسجدان، یہ تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. اللہ عالم، اللہ معاف کرے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے گستاخیاں ہو جاتی ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں بس طائب ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں. ہم چھوٹی چیزیں، ہم ایک آیت یاد کرتے ہیں
بھول جاتے ہیں، ایک سورہ یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں سورہ لیکن پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ ہمارے ذہن کو مضبوط کر دے، ہمارے علم کو مضبوط کر دے اور ہمارے علم کو اور صحیح کر دے۔ ہم اللہ کی بارگاہ ہم یہی دعا کریں گے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کوئی بھی ذکر کریں، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہنا مقصد یہی ہے کہ آج جو ابھی کا جو نفسا نفسی کا عالم ہے، آج دیکھیں آج کورونا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بند ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس کروڑوں کی دولت ہے، اربوں خربوں کی دولت ہے، بے تحاشا ان کے پاس پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ وہ جلا رہے ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ وہ سوئس بینک میں رکھتے ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ بینک سے وہ بچنے کے لیے، ٹیکس سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سارے اکاؤنٹ انہوں نے کھول دیے ہیں، پتہ نہیں کتنے سارے جو ہیں سماجی خدمت وہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکس بچ جائے، کسی طرح سے ہم بینک کو، کسی طرح سے ہم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ہم زیادہ ٹیکس نہ دیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سارے کے سارے بادشاہ لوگ، امیر لوگ، کروڑ پتی لوگ جو جانا چاہتے تھے کہ چلو گرمی آ گئی، چھٹیوں میں ہم جائیں گے، بچوں کی پڑھائی ختم ہو گئی، بچوں کا ایگزام ہو گیا، چلو ہم چھٹی گزارنے چلتے ہیں USA، چلو ہم چھٹی گزارنے چلتے ہیں امریکہ، جاپان، انگلینڈ، امریکہ، دنیا کے یورپین کنٹریز میں، یورپی ممالک میں ہم چھٹیاں بچوں کو لے کر منانے جاتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معمولی سے وائرس کو ڈال دیا، ایک معمولی سے ایک ایسی چیز کو ڈال دیا جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، کوئی چیز ہمارے اختیار کی نہیں۔ ہمارا پیسہ، دنیا کا جو پیسہ ہے ہمارے پاس دھرا کا دھرا رہ گیا، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ مقام، یہ سب زمین میں ایک پلید کی طرح ہو گیا جس کی کوئی وقت نہیں۔ بس ہم چار دیواری کے اندر گھر میں محدود ہو گئے ہیں، ہم چار دیواری میں بند ہو گئے ہیں۔ کوئی بڑا مینیجر بھی ہے تو گھر میں ہے، کوئی بڑا CEO ہے تو گھر میں ہے، کوئی MD ہے تو گھر میں ہے، کوئی سیکریٹری ہے تو گھر میں ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے MS ہے، بہت بڑا انجینئر ہے مگر گھر میں بند ہے، بہت بڑا سائنسداں بھی ہے تو گھر میں بند ہے، بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے گھر میں بند ہے، بہت بڑی شخصیت کا حامل ہے مگر گھر میں بند ہے۔ چار دیواری نے اس کو قید کر لیا ہے، چار دیواری میں وہ گھر چکا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک وائرس کو قابو نہیں کر سکتا، اسے وائرس ہونے کا خدشہ ہے، وہ اربوں خربوں دنیا میں کما چکا ہے مگر ایک گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ ایک وائرس نے پوری دنیا کو، پورے ممالک کو، پورے صغیر کو، پورے برصغیر کو، ایشیا، یورپ، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، ساری کائنات کو بند کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہم ذکر کر لیں گے، جو ہم اللہ کی پاکی بیان کر لیں گے، جو ہم اللہ کا ذکر کر لیں گے، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری شان کو بیان کرو، ہم تمہارے اہل و عیال، تمہارے رشتہ دار، تمہارے احباب، تمہارے دوستوں کے درمیان میں، تمہارے احباب کے درمیان میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا۔ کیوں؟ کہ وہ شخص نیک انسان تھا، وہ شخص پارسا انسان تھا، وہ شخص اللہ کی پاکی بیان کرتا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہوا کرتا تھا، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا، وہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ ہمارا وقت عبادت میں گزار دے، ہمارا وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں گزار دے، اور یہ جو کامیابی ہمیں ملنی ہے اے باری تعالیٰ، ہمیں اس کامیابی کی دعا کرنے کے لیے، اس کامیابی کی طرف راغب ہونے کے لیے اور اس کامیابی کو پانے کے لیے ہم کوشش کریں اپنی زندگی کا زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی شان بیان کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں بھی ذہن دے اور ہمیں علم دے، اور علم جو ہے علم نافع دے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں وہ علم دے جس پہ ہم خود عمل بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور کورونا جیسی جو بڑی بیماری ہے اس کائنات کی ابھی تک کی جو سب سے بڑی بیماری کورونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کورونا کی بیماری سے، وائرس سے اس کورونا وائرس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔